جو مسکین ہوتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ان کو کھانے کھلایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے۔ جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود نہ ہو اس کو کھانا کھلانا، اسلام اس کام کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے اور اسلام اس کی بڑی تلقین کرتا ہے۔ آج ہم بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم اس عظیم خدمت میں اپنے حصے ڈالیں۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق عزت تکریم میرے معزز بھائیوں، پچھلے کچھ خطبات سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف لانے سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا، ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی تھی، اس معاشرے کی اخلاقی حالت کیا تھی، اور اس معاشرے میں مذہبی اعتبار سے لوگوں کے اندر کیا کیا نظریات پائے جاتے تھے، ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ چونکہ عرب کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے گئے تھے، اور یہاں پر ہی اللہ کا گھر بیت اللہ بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے اسلام سے پہلے کے دونوں الہامی مذاہب، یہودی اور عیسائی، یہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے تذکرے پڑھ کے اس فران کے یہ چوٹیوں کا جو علاقہ تھا اس کے ارد گرد آ کر کے بسے ہوئے تھے، اور قریشی جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کے ہاں 5 منصب ایسے تھے کہ جس کے اوپر یہ پوری دنیا کے علاوہ اپنے پہ فخر کیا کرتے تھے۔ وہ بیت اللہ کی نسبت سے ان کو کچھ مناصب ایسے ملے ہوئے تھے، جن میں سے ایک منصب سقایا کا منصب تھا۔ یہ جب بھی لوگ حج کے لیے آتے تو ان کے لیے بڑے بڑے کنووں کے اندر پانی میں کھجور کو ڈال کر کے ان کے لیے میٹھے پانی کا اہتمام کیا کرتے، اور اسی طرح ایک رفادہ کا منصب تھا، جس میں یہ حاجیوں کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا کرتے۔ لوگ جب حج کے لیے آتے تو یہ منصب بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جد امجد جو قصی تھے ان کے پاس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اپنی صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے تھے عبداللہ کے، اور عبداللہ بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے،
اور جناب عبد المطلب بیٹے تھے ہاشم کے، اور ہاشم بیٹے تھے عبد مناف کے، اور عبد مناف جو تھے یہ بیٹے تھے آگے قصی کے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں ایک قصی جو قریشیوں کے سردار تھے، یہ منصب ان کے پاس تھے کہ یہ دونوں اعلیٰ منصب حاجیوں کی خدمت کے، جس میں یہ حاجیوں کو پانی پلاتے اور حاجیوں کی ضیافت کا اہتمام کیا کرتے۔ اور آگے چل کے یہ قصی کے بیٹوں میں چلتا چلتا اسلام کا جب دور آیا تو سقایا کا منصب اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس ہی تھا۔ اسی لیے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی یہ جو مینا کی راتیں ہیں یہ آپ مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں نے زمزم پہ جا کے حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت عنایت فرما دی تھی۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور حضرت عباس سے پہلے ہاشم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا لگتے تھے، ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ حاجیوں کی ضیافت کا اس طرح سے اہتمام کیا کہ انہوں نے شوربے کے اندر روٹی کو توڑ کر کے، جسے عربی زبان میں سریب کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا۔ تو ان کی اس خدمت اور حاجیوں کو اس طرح کھانا کھلانے سے ان کا لقب ہی ہاشم پڑ گیا، کیونکہ ہاشم کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا، اور دنیا ان کو ہاشم کے نام سے جاننے لگ گئی۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی قریشیوں کے ہاں لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو پانی پلانا، اس کو لوگ عظیم خدمت سمجھا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کریں، اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے ہم مہمان نوازی کریں، تو اس کو یہ اپنے لیے بڑا شرف سمجھا کرتے تھے۔ اور اسلام نے بھی اس خدمت کو بڑا سراہا ہے۔ اسلام نے بھی ایسے نیکی کے کام کرنے والوں کو ابرار لوگوں میں شمار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کے بندوں میں سے جو یتیم ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ان کو کھانے کھلایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور حکومت میں اللہ کے نبی کے صحابی حضرت صہیب کو ایک دفعہ بلایا اور بلا کر کے پوچھا، اے صہیب میں دیکھتا ہوں فی کا صرف الطعام، تو کھانا کھلانے میں بڑا اسراف کرتا ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں تم لوگوں کو کھانا کھلانے والا کام جو ہے اس میں بہت زیادتی کرتے ہو، حتیٰ کہ میری نگاہ میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تم اسراف کرتے ہو۔ حضرت صہیب فرمانے لگے، اے امیر المؤمنین، اگر یہی بات ہے، آپ نے آج وجہ پوچھ لی ہے کہ میں یہ کام اتنا زیادہ کیوں کرتا ہوں، تو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی تھی۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے۔
میں تو اس لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں اور لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم صدقہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور آ کے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی ماں کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں اپنی ماں کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اپنی ماں کے لیے پانی کا صدقہ کرو۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی والدہ کے نام پہ باقاعدہ ایک کنواں کھدوایا اور اس کو منسوب بھی حضرت سعد نے اپنی ماں کی طرف کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود نہ ہو اس کو کھانا کھلانا، اسلام اس کام کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے اور اسلام اس کی بڑی تلقین کرتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی ان سے مکالمہ کرتے ہوئے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وہ کہیں گے ہم نماز کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، ہم نمازوں پر پہرے نہیں دیا کرتے تھے، اور دوسری وجہ وہ یہ بتائیں گے کہ ہم جو ہیں وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس کام کو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے خاندان کے جو بڑے لوگ تھے وہ حاجیوں کی خدمت کرنا، اپنے علاقے میں آنے والے لوگوں کی ضیافت کرنا، اس کو بڑا اعلیٰ جانا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم اس عظیم خدمت میں اپنے حصے ڈالیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک بہت بڑے شخص جو آپ کے دادا لگتے تھے، جن کا نام عبد المطلب تھا، ان کی نسبت سے بھی ہمیں کچھ ایسے عظیم واقعات ملتے ہیں۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ تھا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے شیبہ نام کی وجہ یہ تھی کہ یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے بالوں میں کچھ بال سفید تھے جو بڑھاپے کی علامت ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں بوڑھے آدمی کو شیبہ بھی کہا جاتا ہے، اس نسبت سے ان کا نام شیبہ مشہور ہو گیا۔ اور یہ جو عبد المطلب ہیں، ان کی نسبت سے ہمیں دو عظیم واقعات ملتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب ایک حارث بن عمر نامی شخص نے وہ زمزم کا کنواں جس کو جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر کے حضرت اسماعیل کے لیے پانی نکالا تھا، اور ماں جی ہاجرہ نے اس کی منڈیرے باندھتے ہوئے اس کو جب زم زم کہہ کر کے ٹھہر جا کہہ کر کے کہا تھا تو وہ مشہور ہی آب زمزم کے نام سے ہو گیا تھا۔ عمر بن حارث نے اس کنویں کے اوپر سونے اور چاندی کے کچھ بڑے بڑے برتن رکھ کے اس کنویں کو بند کر دیا تھا، اور پھر عبد المطلب کو خواب میں وہ جگہ بھی دکھائی گئی جہاں پر زمزم کا کنواں موجود تھا۔ عبد المطلب جو ہیں وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کے گئے اور انہوں نے دوبارہ سے زمزم کے پانی کی کھدائی کر کے اس کنویں کو جو خواب میں انہیں دکھایا گیا تھا اس کی کھدائی کر کے اس کنویں کا پانی دوبارہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جاری و ساری کر دیا گیا، جو آج تک میں اور آپ بھی پیتے ہیں۔ اور یہ زمزم کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی برکت والا پانی ہے، یہ جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ رب العالمین انسان کا وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرا واقعہ جو ہمیں عبد المطلب کی نسبت سے ملتا ہے، کیونکہ عبد المطلب جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد،
انہی کے سپرد بیت اللہ کی خدمت کرنا بھی ہوا کرتی تھی۔ اور جب عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ بیت اللہ جو ہے یہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تو یمن میں ایک ابرہہ نامی آدمی، اس نے مسلمانوں کی نقل کرتے ہوئے یمن کے اندر ایک کلیسیا تعمیر کروایا کہ تاکہ لوگ اس کے گرد بھی اکٹھے ہو کے عبادت کیا کریں اور یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ جب یمن میں ابرہہ نے یہ حرکت کی تو مکہ میں قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی تھا، اس کو جب معلوم پڑا تو اس نے جا کر کے اس کے بنائے ہوئے گھر کے اندر جو ہے وہ پخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو بہت غصہ چڑھا، اور اس کو جب معلوم کروانے پہ معلوم پڑا کہ یہ مکہ میں سے ایک آدمی نے حرکت کی ہے، تو وہ اپنا لشکر لے کر کے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے چل پڑا۔ اور یہ پہلا لشکر تھا جس میں گھوڑوں اور اونٹوں کے علاوہ ہاتھیوں کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا۔ 50 کے قریب ہاتھی تھے جو اس کے لشکر میں تھے۔ یہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے چلا، اور جب یہ وادی محصر میں پہنچا، جو منا اور مزدلفہ ان کے درمیان میں جو وادی ہے، وادی محصر، وہاں پر جب یہ پہنچا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ تھے، 200 کی تعداد میں مورخین نے لکھے ہیں۔ اس نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو عبد المطلب اس کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ تم نے میرے اونٹوں پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ تو میرے ہیں، یہ تم میرے حوالے کرو، اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تم جانو اور اللہ جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ فیل کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسے کیا تھا، جو اتراتے ہوئے آئے تھے کہ اللہ کے گھر کو آج منہدم کر دیا جائے گا، اللہ کے گھر کو زمین سے مٹا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر کے، ابابیل جن کی چونچوں میں کنکریوں جیسے کنکر تھے چھوٹے چھوٹے، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طاقت جو ہے، اللہ کے جو خزانے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، وہ رب جب کام لینے سے آتا ہے ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی نوکری میں لگا لیں، اللہ مجھے اور آپ کو آج اگر دین کا کام کرنے کی کوئی توفیق نصیب فرما دیں، تو اس میں مجھے اترانا نہیں چاہیے کہ میں ہوں تو یہ نظام چل رہا ہے، میں اگر نہیں ہوں گا تو میں دیکھوں گا یہ کیسے چلے گا۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اللہ چاہیں تو ابابیلوں سے اپنے کام لے لیتے ہیں، اللہ چاہیں تو اللہ ہواؤں کو بھیج کر کے اپنے کام لے لیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو جثے میں بڑے بڑے جانور ہاتھیوں کو لے کے آئے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کو منہدم کر دیں گے، اللہ نے ان کے مقابلے کے لیے ابابیلوں کو بھیجا، اور ان کی شکل ایسی ہو گئی جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ میرے رب کی جب پکڑ آتی ہے، میرا رب جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اس رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ پھر عبد المطلب کو اللہ رب العالمین نے بعض روایات کے مطابق 12 ہیں اور بعض روایات کے مطابق 10 ہے کہ اللہ نے 10 یا 12 بیٹے دیے تھے اور 6 بیٹیاں دی تھیں۔ ان میں سے ایک بیٹا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ تھے، اور ان کے والد نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میری یہ شرط پوری ہو گئی تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کروں گا۔ تو جب ان کے والد کی نظر پوری ہو گئی
تو انہوں نے قربانی کے لیے اپنے بیٹوں کے درمیان قرہ ڈالا تو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام نکل آیا کہ عبداللہ کی قربانی دی جائے گی۔ اور جب قربان کرنے کے لیے عبد المطلب ان کو ساتھ لے کر کے بیت اللہ میں پہنچے تو قریش کے لوگ عبداللہ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، کہنے لگے نہیں نہیں ہم اس کو آپ کو قربان نہیں کرنے دیں گے، اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ آپ اس کی جگہ پہ اونٹوں کو قربان کر دیجئے، آپ ایک دو پرچیاں ڈالیے، ایک پہ 10 اونٹوں کا نام لکھیں اور دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھیں اور قرے نکالتے چلے جائیں، جب تک عبداللہ کا نام نہیں نکلتا، اونٹوں کا نام نکلتا ہے، اس وقت تک قرے ڈالتے جائیں، قرے ڈالے گئے، عبداللہ کا نام نکلا، ایون کہ جب 100 اونٹ ہو گئے پھر جا کر کے اونٹوں کا نام نکلا تو اللہ کے نبی کے والد کی جگہ پر ان 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ اسی لیے اسلام نے بھی دیت کے طور پر ایک انسان اگر کسی کو قتل کر دے، قتل خطا، تو اس میں دیت جو ہے وہ اسلام نے 100 اونٹ مقرر کی ہے۔ جب وہ 100 اونٹ قربان کر دیے گئے تو اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ کی شادی جو ہے وہ حضرت آمنہ کے ساتھ ہوئی، جو آمنہ بنت وہب تھی، بنو خزاعہ قبیلے کے سردار جو وہب تھے، آپ ان کی بیٹی تھی، اور عبداللہ کی جب ان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب مدینہ میں کھجوریں لینے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہاں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ نابغہ جادہ کے مقام پر جو ہے ان کی وفات ہوئی، اور آج وہ جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے صحن کے درمیان موجود ہے، وہاں پر ان کی تدفین کر دی گئی، اور پھر کچھ ہی ماہ بعد 3 یا 4 مہینے کے عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں۔ 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور وہ تاریخ کون سی تھی اس میں مورخین کے درمیان شدید قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے 11 ربیع الاول لکھی ہے، بعض نے 9 لکھی ہے، ایون کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی غنیۃ الطالبین کے اندر 10 محرم بھی لکھی ہے، لیکن دن جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ولادت کا کنفرم ہے کہ وہ سوموار کا دن تھا اور مہینہ ربیع الاول کا تھا، جس پہ مورخین کا اتفاق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ابراہیم کی دعا بنا کر کے بھیجا اور میرے بھائی عیسیٰ جو تھے ان کی بشارت بنا کر کے بھیجا، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کی خواب بنا کر کے بھیجا ہے، وہ خواب جو میری والدہ نے دیکھی تھی کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں کے بطن سے ایک نور نکلتا ہے اور وہ شام کے محلوں کو روشن کر دیتا ہے، اور اس کی تعبیر مورخین اور محدثین نے یہ کی ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کا ڈھنکا جو ہے وہ شام کے علاقے تک پہنچا، اسی لیے جب آپ کو معراج کروائی گئی تو آپ کو براق کے ذریعے مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کیسے گزری، آپ کی پرورش کنہوں نے کی، آپ نے کن لوگوں کے پاس رہ کر کے اپنا بچپن گزارا، بچپن میں آپ کی عادات کیسی تھیں، انشاءاللہ اس کا آئندہ خطبہ میں ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت جو ہے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔